से मैं हूं साइमा सहर और रोज़ न्यूज़ के साथ आज के जो प्रोग्राम है रोज़नामचा वो है आज की खुली कचहरी के हवाले से। जैसे कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के अहकामात के ऐन मुताबिक खुली कचहरियों के लगाने का मकसद ये है कि अवामी मसाइल जो हैं वो आसानी से हल किए जा सके और वो सामने आ सके। और यहाँ पर भी इस वक्त अगर हम जेहलम में देखते हैं तो तहसील ऑफिस में खुली कचहरी का इनाकाद किया गया है और DC जेहलम जो हैं वो इंतज़ामिया के साथ यहाँ पर सब मौजूद हैं और बाकायदा अवाम का जो रश है वो भी देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आज हम कुछ लोगों से हम जानेंगे कि कैसे उनके जो काम हैं वो हो रहे हैं, क्या उनके कामों में कोई रुकावट तो नहीं है, कोई उनसे पैसों की डिमांड तो नहीं करता या उनको परेशान तो नहीं किया जाता, या कोई भी उनका जो मसला है वो आज हमें बताएंगे। इस वक्त कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यहाँ पे आप मसले के हल के लिए आए हैं, क्या काम, किस काम आए हैं आप? मैडम हमारा जो DC साहब खुली कचहरी लगाते हैं उसके सिलसिले में आए हैं। उसके अलावा DCO साहब एक अच्छे अफसर हैं। उसके अलावा जितना माताहत अमला है उसमें से ज़्यादातर करप्ट तहसीलदार जेलम पे एतमाद करते हैं कि वो जो बड़े लोग हैं उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है और साइलिन के साथ वो सलूक नहीं किया जाता। उनका जो रीडर है लिल्ला जो कि इंतहाई बदजुबान और महकमे में सबसे ज़्यादा करप्ट सबर किया जाता है। लिहाजा सबसे पहले वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश करते हैं कि तहसीलदार जेलम और लिल्ला साहब को फौरी तौर पर हटाया जाए ताकि अच्छे लोग सामने आए जो गरीबों के काम आ सके। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पे जो भी आप काम आते हैं, यहाँ पे मेरा ख्याल है कि अब DC साहब जो हैं वो ओपन कचहरियों का मकसद ही ये है कि अवामी मसाइल जो हैं उनको हल किया जा सके। तो आपने DC साहब के नोटिस में ये मामला लाए हैं आप? जी मैडम साहब, DC साहब बहुत अच्छे हैं, AC साहब भी बहुत अच्छे हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन उससे जो माताहत अमला सब करप्ट DC साहब अकेले बंदे क्या करेंगे? एक हफ्ते में एक दिन कचहरी लगाने से तो मसाइल हल नहीं होते ना। ओवरऑल सैकड़ों मसाइल हैं जिसको कवर किया जाता है, लेकिन हम ज़्यादातर जो है ना वो ओवरऑल खुली कचहरी का मकसद ही होता है कि आवाम को इंसाफ मिले। लेकिन यहाँ पे वो नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम है। और तहसीलदार जेलम से शदीद तौर पर इख्तलाफ करते हुए गरीब साइलिन को और तरह डील किया जाता है और जो पावरफुल पार्टी उनको और तरह डील किया जाता है। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पे किस टाइप की करप्शन का आप जिक्र कर रहे हैं कि करप्ट हैं, कैसी करप्शन है? ओवरऑल छोटे से काम से लेकर बड़े काम तक पैसा चलता है। एक अभी जो राजा जहांगीर साहब आए हैं उनकी भी तारीफ़ करते हैं जी, वो अच्छे आदमी हैं। उसके जो इसके अलावा दीगर अमला है उसमें ज़्यादातर करप्ट और टोट माफिया अगर आ जाए। और पटवारियों के रिलेटेड भी ये कहता हूँ कि जो चट्ठा साहब हो गए, नई मुल्ला पटवारी हो गए, ये भी ऐसे जैसे ये बादशाह बने हुए हैं और गरीब आवाम इनसे शदीद तंग है। तो इसलिए हमारी गुजारिश है कि इनके खिलाफ हटा के अच्छे बंदे जो हैं उनको लाया जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पे लोगों का कहना है कि आवाम जो है वो इस मामले में परेशान है कि यहाँ पे करप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और अवामी जो मसाइल हैं उनके हल के लिए जो है बहुत सारी रुकावटें जो है वो उनको दरपेश है। यहाँ पे एक बाबा जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। बाबा जी, किस तरह के मसाइल तुहानू दरपेश ने? सिर्फ मैं मीटर मैंने कोर्ट ने फैसला दिया है, मेरा मीटर नहीं लग रहा, मैंने ज्यादती हो रही है। DC साहब और आख्या है नहीं मीटर महकमा नहीं लाना पाया। मेरे को कोर्ट के आर्डर मैं लैके फिर रहा 15 साल तू, मैं चक्कर ही देता जा रहा, मेरा मीटर नहीं लग रहा। जदी DC साहब की कहते ने तुसी जेड़ी एप्लीकेशन दी है ओदे ते की किया गया तुहानू? वो महकमे नूं आख्या गया है, वो आदे नहीं जी महकमा ही करेगा, मैं नहीं कर सकता, है मेरे कोल है। सही। अच्छा, तुसी की अपील करना चाहते हो वजीर आला उस्मान बुज़दार? आदमी है, मेरा माँ भी मोए है, भरा भी मोए, मैं कल्ला हूँ, मेरा मीटर लगना चाहिए बस। जी बिल्कुल, यहाँ पे आवाम जो है उनका यही कहना है कि वो मसाइल का हल चाहती है और यहाँ पे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जानिब से बहुत ही आसान इक़दाम है कि ये जो खुली कचहरियों का इनाकाद किया गया है ताकि आवाम अपने मसाइल खुल कर इंतज़ामिया के सामने ला सके और उनका हल जो है वो उसके लिए इंतज़ामिया जो है उनकी जानिब से कोई ताउन किया जा सके। और भी बहुत सारे लोग आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। मैं नंबरदारी अप्लाई की है कम से कम 8-9 साल हो गए। मैं AC साहब ਨੂੰ पेश होया, ADCR साहब ਨੂੰ पेश होया, DC साहब ਨੂੰ पेश हो रहा। बकोल बंदियां दे पोलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है वो मतलब है बना कर रहे हैं। काला गुजर के 4 नंबरदार ने, एक कनेडा होंदा है, एक बीमार है, एक जड़ा आता मेरे को मोहर ही को नहीं, एक 50 रुपये लैके तस्दीक करता है। मैं उन्होंने वजह की एक नायब कौंसल हार्ट पेशेंट है, वो 6 हफ्ते दलील होता रहा, उसकी मतलब है तस्दीक नंबरदार नहीं की थी, मैं जाके करवाई है। अच्छा, मेरी
बात सुने, यहाँ पे देखें खुली कचहरियाँ लगती हैं और उनका मकसद ये है कि आप अपने मसाइल को सबके सामने लाएं, डीसी साहब से बात करें, एसी साहब से बात करें। यहाँ पे तहसीलदार बैठे हैं, सीओ बल्दिया बैठे हुए हैं। मेरा ख्याल है कि ये चौथी खुली कचहरी लग रही है। आप खुली कचहरी में तशरीफ नहीं कोई लाए? रिलीफ नहीं मिलता, कोई रिलीफ नहीं मिलता। मैं अपनी गल कर रहा हूँ, सिर्फ ये जुबानी कलामी जमा तफरीक है। आप कितनी बार आ चुके हैं खुली कचहरी में? मैं फर्स्ट टाइम आया। आप देखें, जब मैं आप वैसे ऑब्जर्व करना हूं ना, मैं आज फर्स्ट टाइम ही था। जब आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप आज आए हैं, आप मसला बयान करेंगे तो डेफिनेटली आपके मसले को हल किया जाएगा ना? मैं उम्मीद नहीं होएगा। मैं इस नतीजे पहुंचा कि मैं हाई कोर्ट च रिट करा और इन्होंने पार्टी बढ़ा सारे। नहीं सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप ये चीज़ देखें ना कि जब आज पहली खुली कचहरी में आप तशरीफ़ लाए हैं तो आज आप अपना मुद्दा बयान करेंगे, आप अपनी एप्लीकेशन डीसी साहब, एसी साहब के सामने रखेंगे तो डेफिनेटली आपके मसाइल को हल किया जाएगा। एप्लीकेशन पे ही है डीसी साहब ने रीडर को, उधर एतराज़ लगे। सही जी, बिल्कुल। यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पे कुछ मसाइल ऐसे हैं जो कि साल साल से चल रहे हैं और उनको जो है हल नहीं किया जा रहा। और यहाँ पे जो है इस वक्त वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं जनरली तो यहाँ पे लोगों के व्यूज़ बहुत अच्छे हैं और क्योंकि उनके मसाइल जो हैं वो मौका पर ही हल भी किए जा रहे हैं। और यहाँ पर इंतज़ामिया जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इंतज़ामिया की जानिब से तमाम लोगों से तामुन भी किया जा रहा है ताकि उनके मसाइल को फिलफोर हल किया जा सके। मेरा नाम आजी जावेद है, मैं प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। मैं जिस हवाले से बात करना चाहता हूँ वो ये है कि सबसे पहले तो मैं डीसी साहब, डीसी जेलम राव परवेज़ साहब को और एसी साहब को, इन सब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। तहसीलदार साहब को भी आल्सो कि वो जो है ना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों की मौके पे बिल्कुल दादरसी हो रही है। और अल्लाह ताला इनको मज़ीद तौफीक दे कि वो जो है ना ऐसे अच्छे काम करते रहें और इस तरह खुली कचहरी लगा के लोगों की दादरसी करते रहें। ठीक है, मगर ये है कि मतलब है ना प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना उनके हवाले से भी ये है कि जिस तरह उन्होंने भी फरमान जारी किया हुआ है कि वो क्या है ना आवाम की दादरसी कर रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि ये इधर ये कर रहे हैं और एज़ इट इज़ वो ये लोग कर रहे हैं उधर उस पर अमल कर रहे हैं। कचहरियों का मकसद ये है कि आवाम की दादरसी की जा सके और उसी सिलसिले की एक कड़ी आज की खुली कचहरी है जो कि आज जेहलम के तहसील ऑफिस में लगाई गई है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट से लोग जो हैं यहाँ पे जमा हैं और अपने मसाइल के हल के लिए जो है वो यहाँ पे आए हुए हैं। और इसके अलावा अपने जो उनके मसाइल उनको दरपेश हैं उस हवाले से भी डीसी साहब के सामने जो है वो अपने मसाइल को डिस्कस भी कर रहे हैं। यहाँ पे एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि उन्हें कोई मसाइल दरपेश हैं या कि उनका काम जो है वो बहुत आसानी से हो गया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ख़ास करके वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब का जिन्होंने ये एक खुली कचहरी का इंतज़ाम किया है। यहाँ पर हमारे बहुत से ऐसे मसाइल हैं कि जहाँ पे सब एक मेज़ पर बैठे होते हैं और कई ऐसे काम हैं जो कि फ़ौरन हमारे हल हो रहे हैं। उसी वक्त अगर डीसी साहब या एसी साहब के पास हम जाते हैं, वो भेजते हैं हमें, तहसीलदार साहब को बुला लेते हैं, सबको बुला लेते हैं। इससे बड़ा अच्छा इक़दाम मेरे ख़्याल में शायद पहली दफ़ा ये मौका है इस हुकूमत का और इससे पहले भी हुकूमतों ने इस तरह का काम नहीं किया है। ये आगे भी चलना चाहिए और ये लगातार इस तरह होना चाहिए। इससे बहुत से मसाइल हमारे हल हो रहे हैं और हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं इमरान खान साहब का और उस्मान बुज़दार साहब का जिन्होंने ये एक बहुत अच्छा काम किया जिस पे सब एक टेबल पे बैठे होते हैं और हमारे मसाइल हल हो रहे हैं। रजिस्ट्री के लिए आए हो? सही जी जी। तो आप ये बताइएगा कि मसाइल का हल जो है वो कैसे हो रहा है? आपके मसले को सुना गया? जी जी, बेहतर सुना गया। सही, हल भी हो गया आपका काम? जी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। बस ठीक है, सिर्फ कोई बयान रह गए बस। अच्छा, तो जी, जी, बाकी कोई टोटल परेशानी का सामना तो नहीं हुआ? जी नहीं, कोई मसला नहीं बना जी। जैसे आम तौर पे कहा जाता है कि जी करप्शन बहुत ज़्यादा है तहसील ऑफिस में, महकमा माल में, तो कोई ऐसा मसला आपको दरपेश अगर आया हो तो? नहीं, ऐसा तो कोई मसला नहीं, किसी ने हमसे कुछ भी नहीं मांगा। जी 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 बिल्कुल, यहाँ पे लोगों का यही कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई करप्शन हमारे सामने नहीं आई, ना हमें किसी ने परेशान किया, ना हमें किसी ने कोई डिमांड की और यहाँ पे जो है लोगों के मसाइल को फिलफोर हल भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आज की खुली कचहरी के हवाले से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें क्राउड भी नज़र आ रहा है और लोगों के जितने भी मामलात हैं उनको देखने के लिए जो आज जो है ये खुली कचहरी लगाई गई है जो कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के अहकामात के ऐन मुताबिक है। और यहाँ पे डीसी जेहलम और जेहलम इंतज़ामिया बल्दिया के तमाम ऑफिसर्स और तहसील ऑफिस से भी अगर हम देखते हैं तो सब मौजूद हैं यहाँ पे। और इस वक्त जो लोगों के मामलात हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो हल भी किए जा रहे हैं। डीसी साहब से कुछ चीज़ें हैं जो कि हम जानना चाहते हैं और अपने नाजरीन तक भी हम ये पहुँचाना चाहते हैं कि सर यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं किस किस्म की जो शिकायत हैं वो अब तक जो हैं एप्लीकेशंस आपके सामने आई हैं? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अर्ज़ कर दूं कि ये हम हर महीने
کا جو پہلا ورکنگ ڈے ہوتا ہے اس دن وزیر اعلیٰ حکومت پنجاب اور سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کے احکامات کے تحت تحصیل دفاتر میں بیٹھ کے لوگوں کے مسائل سنتے ہیں اور فوری طور پہ ان پہ احکامات صادر کرتے ہیں تاکہ ان کے مسائل حل ہو سکیں. اور الحمدللہ اب تک یہ ہماری چوتھی ہے. 95 اپلیکیشنز ایسی آئیں جن میں لوگوں کے مسائل تھے. کہیں تو درستگی ریکارڈ کے حوالے سے متعلقہ چیزیں ہوتی ہیں, یا نشاندہی سے متعلقہ چیزیں ہیں, یا کسی کو کوئی نقل نہیں مل رہی, یا کوئی اور چھوٹی موٹی جو چیزیں ہیں وہ مسائل جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ان پہ ہم فوری طور پر عمل درآمد کرواتے ہیں. آپ لوگوں کے امپریشن لے سکتی ہیں کہ الحمدللہ آج جو لوگ ہمارے پاس آئے ان کے مسائل آج کے آج ہی ہم نے نپٹائے ہیں. اچھا, کچھ لوگ جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کام بہت ہی اچھا ہو رہا ہے اور بہت اچھا تعاون کیا جا رہا ہے, جبکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ کچھ ان کو پرابلمز کا سامنا ہے اور ان کو مسلسل چکر بھی لگانے پڑ رہے ہیں. تو ان لوگوں کی سنوائی جو ہے وہ آپ کیسے کر رہے ہیں؟ آج میرے پاس جو بھی ایسا کوئی بندہ آیا ہے میں نے اس کو آج ہی اس کا مسئلہ حل کرنے کا احکامات جاری کر دیے ہیں, اور ان کا شکریہ جو اس پہ کو تحسین کی نظر سے دیکھتے ہیں, اور جن کے مسائل ابھی تک نہیں ہوئے میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں, میرے پاس تشریف لائیں. انشاءاللہ ان کا مسئلہ پہلی فرصت میں کوشش کریں گے کہ فوری طور پہ مسئلہ حل ہو. ایک تو جو رجسٹری محرر تھا جس کا سب سے زیادہ مسئلہ تھا اس کو ہم نے پی ڈی خان شفٹ کیا, اور یہاں ایک ایماندار شخص کو رجسٹری محرر لگایا گیا, اور آپ دیکھ سکتی ہیں کہ مسائل بہت کم ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ بھی مزید کچھ چیزیں, کچھ احکامات جو ہیں وہ ہم نے صادر کیے ہیں, اور انشاءاللہ اس پہ جیسے جیسے عمل ہوتا جائے گا آپ کو ٹرانسپیرنسی, سروس ڈیلیوری اور لوگوں سے تعاون, یہ ہمارا ترا امتیاز ہے, اور انشاءاللہ اس پہ آپ کو کام ہوتا نظر آئے گا. جی بالکل, یہاں پہ ڈی سی صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ کھلی کچہریوں کے لگانے کا جو مقصد ہے وہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کا ان کے ویژن کے عین مطابق یہ چوتھی کھلی کچہری جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ منعقد کی گئی ہے, اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ عوام کی داد رسی کی جا سکے, عوام کے مسائل کو حل کیا جا سکے, ایک ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ایک مسائل کا جو حل ہے وہ عوام کے سامنے لایا جا سکے, اور جن لوگوں کو مسائل درپیش ہیں ان کو بھی آن دا اسپاٹ جو ہے وہ مسائل کو جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. بہت شکریہ سر. اور یہاں پہ ہم اس چیز کی امید بھی رکھتے ہیں کہ ہماری عوام جو ہے اس کے لیے اسی طرح سے دروازے آپ کے کھلے رہیں گے اور ان کی داد رسی جو ہے وہ ہوتی رہے گی. کیا پیغام دینا چاہیں گے عوام کو؟ جی ہمارے دروازے سب لوگوں کے لیے بلا موم, اور وہ لوگ جو کمزور ہیں, نادار ہیں اور بے نوا ہیں ان کے لیے بالخصوص ہمارے دروازے صبح شام 24 گھنٹے کھلے ہیں. آپ تشریف لائیں, انشاءاللہ آپ کی سنوائی بھی ہوگی اور آپ کا مسئلہ بھی حل ہوگا. جی بالکل, یہاں پہ اور بھی بہت سارے آفیسرز ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے آج ہم ان کے جو خیالات ہیں وہ ہم ان کی جو رائے ہے وہ آج اپنے اس پروگرام میں لیتے رہیں گے, اور مزید چلتے ہیں لوگوں کی طرف. کھلی کچہریوں کا مقصد جو ہے وہ عوام کی موقع پر ہی داد رسی کی جا سکے, اور یہاں پہ بھی اس کھلی کچہری میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا ایک ہجوم ہے جو کہ پورے ڈسٹرکٹ کے لوگ جو ہیں یہاں پہ جمع ہیں اور اپنے مسائل کے حل کے لیے یہاں پہ جو ہیں وہ انتظامیہ سے وہ اپلیکیشنز لے کر آئے ہیں اور ان کو حل بھی کروا رہے ہیں. یہاں پہ اس وقت ہمارے ساتھ سی او بلدیہ بھی موجود ہیں, ان سے بھی ہم جانیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں, کس قسم کے مسائل جو ہیں وہ لے کر لوگ آتے ہیں, یہاں پہ تجاوزات کے حوالے سے کیا جو ہے وہ عمل درآمد ہو رہا ہے, یہاں پہ جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کو کس طریقے سے حل کیا جا رہا ہے. السلام علیکم. یہ بڑا اچھا اقدام ہے جی گورنمنٹ آف پنجاب کا. ان کی ڈائریکشن کے مطابق آج ڈی سی صاحب, اے سی صاحب, تمام افسران یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ بھی آ رہے ہیں جو اپنی کمپلینٹ کر رہے ہیں اور موقع پر سالو ہو رہی ہیں. یہ بڑا اچھا ہے, ایک ون ونڈو کی طرح یہ ہو رہا ہے یہ کام, اور یہیں سے میسج ڈی سی صاحب کی طرف سے جا رہا ہے اور ان سے پوچھ رہے ہیں تمام متعلقہ جس آفیسر کے متعلق کوئی شکایت ہے, اور اسی وقت ڈائریکشن پاس کرتے ہیں, اسی وقت سالو ہو رہی ہے. یہ بہت اچھا اقدام ہے. اچھا سر, یہ بھی بتائیے گا کہ یہاں پہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جب آتے ہیں تو ان کی داد رسی نہیں ہوتی یا کچھ ان سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے, کچھ ایسے مسائل کے حل کے لیے آپ نے کیا انتظامات کیے؟ دیکھیں ایسے تو کوئی نظر نہیں آیا, آج صبح سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ایسا نہیں آیا کہ جس سے ڈیمانڈ کسی نے کی ہو. بیسیکلی جو ہمارے بلدیہ سے ہیں زیادہ تر سیوریج کا سسٹم ہے, صفائی کا ہے, واٹر سپلائی کا ہے,
اس کے علاوہ یہ اپنا اسٹریٹ لائٹ کا ہے. تو یہ کچھ جگہ ایشو تھے جو ڈی صاحب نے ڈائریکشن دی ہے. انشاءاللہ تعالی ان کو ہم ایک دنوں میں سالو کر لیں گے اور یہ بہتر ہو جائے گا. سر یہ جو مسائل ہیں یہ واقعی بہت درپیش ہیں کہ اسٹریٹ لائٹس جو ہیں اگر خراب ہو جاتی ہیں تو وہ مہینوں خراب رہتی ہیں, یا مطلب فوراً سے اس مسئلے کو حل کیوں نہیں کیا جاتا؟ نہیں, اصل میں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ تار جل جائے اس کو 2-3 دن لگ جاتے ہیں. اگر بلب فیوز ہو جائے تو وہ تو ہم اسی دن کر دیتے ہیں ریپلیس. تو اور اس کے علاوہ یہ جو سڑکوں کے معاملات ہیں اس حوالے سے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے جہلم میں بہت ساری سڑکیں ایسی ہیں جو کہ سال ہر سال سے ٹوٹی ہوئی ہیں, ان کو نہیں مرمت کروایا جاتا, جبکہ جگہ جگہ پہ لوگ ٹیکس بھی پے کرتے ہیں. اگر پرچیاں جو ہیں وہ بھی دیکھا جائے, اگر رکشہ ڈرائیورز ہیں ان کو دیکھا جائے تو جگہ جگہ پہ پرچیاں بھی جو ہیں وہ لی جاتی ہیں, ٹیکس وصول کیا جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں یہ جتنی بھی جہلم کی میونسپل کارپوریشن کی حدود میں سڑکیں ہیں یہ ہائی وے کی ہیں, پنجاب ہائی وے کی, یہ ہماری نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ ابھی زیادہ روڈ والی ہے یہ ریپیئر کروائی ہے. اس کے علاوہ ابھی ہم یہ اپنا کیا کہتے ہیں اسلامیہ اسکول والی یہ ٹینڈر کیا ہوا ہے, یہ بھی ریپیئر ہو جائے گی جلدی. اچھا, یہاں پہ یہ بھی بتائیے گا کہ سر یہاں پہ جو اس وقت ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ پہ پرچی والے حضرات جو ٹھیکیدار ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں سے کتنے لوگ رجسٹرڈ ہیں؟ مطلب ایک جگہ سے جیسے ہی ہم تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو ایک اور ٹھیکیدار بیٹھا ہوتا ہے, وہ پرچی دیتا ہے فوراً سے. تو یہ کتنے لوگ رجسٹرڈ ہیں, کتنے نان رجسٹرڈ ہیں؟ بیسیکلی ہم نے جو آکشن کیا ہوا ہے وہ رکشا کا ہوئے. یہ جو رکشے چل رہے ہیں اس پہ ہی ٹھیکیدار نے اپنے نمائندے بٹھائے ہوئے ہیں, اس نے کلیکشن پوائنٹ بنائے ہوئے ہیں, اس کی وصولی کرتا ہے. اس کے علاوہ تو شہر میں کوئی ایسا ریکوری نہیں ہے جو کہ کسی گاڑی والے سے یا کسی اور سے ویگن والے سے کوئی کی جا رہی ہے. اگر کوئی ایسی ہے تو مجھے بتائیں تو میں ایکشن لوں گا. سوائے رکشے والے رکشے کی ہم نے آکشن کیا ہوا ہے اور اس کا ٹھیکیدار ریکوری کر رہا ہے بس. اچھا, ایک اور چیز میں اپنی عوام تک, اپنے ناظرین تک میں چاہتی ہوں کہ آپ پیغام دیں کہ عوام کے مسائل کے حل کے لیے کس طریقے سے وہ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں. دیکھیں, میرا ویسے آفس ٹائم کے مطابق کسی کو پابند نہیں کیا کہ نہ آئے. جو بندے آتے ہیں وہاں ہمارا کمپلینٹ سیل بھی بنا ہوا ہے, وہاں بھی کمپلینٹ کرا سکتے ہیں. میرے پاس بھی آتے ہیں, اس کو جو بھی ہمارے پاس کمپلینٹ آتی ہے میکسیمم کوشش ہوتی ہے کہ ایک دن میں سالو ہو جائے اور ہم کرتے بھی ہیں. بہت شکریہ سر. یہاں پہ اس وقت جو ہیں ہمارے ساتھ MOR صاحب بھی موجود ہیں جو کہ تجاوزات کے حوالے سے بھی ہم ان سے تھوڑا سا بات کریں گے کہ تجاوزات کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں, کون کون سے ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ تجاوزات ہٹائی گئی ہیں, لوگوں کو کون کون سے مسائل کا سامنا ہے اور ان مسائل کو کس طریقے سے حل کیا گیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں تو تجاوزات کے حوالے سے بہت ہماری جو انتظامیہ ہے ایکٹیو ہے, لیکن مسلسل کچھ دنوں سے کچھ ریڑھی والے ہیں وہ مسلسل کانٹیکٹ میں ہیں کہ ان کی ریڑھیاں جو ہیں وہ 8 دن سے وہ بند ہیں آپ کے پاس. پھر اس کے بعد ان ریڑھیوں کو جو ہے وہ ہیں بھی کرائے پہ, دہاڑی پہ انہوں نے مطلب وہ رکھی ہوئی ہیں اور وہ کرائے پہ ہیں اور انہوں نے پے کرنا ہوتا ہے, تو ان کو وہ نہیں دی جا رہی. جبکہ تجاوزات کی مد میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت بڑے بڑے دکاندار ہیں, پلازا مالکان ہیں جن کی پارکنگ نہیں ہے, ان کے نقشہ جات منظور ہوئے, اصل تجاوزات تو وہ کر رہے ہیں. تو مطلب کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری جو انتظامیہ یا بلدیہ ان کی جو گرفت میں صرف ریڑھی والے آتے ہیں, جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے؟ میڈم ایسی بات نہیں ہے. بیسیکلی کچھ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو ہم کنٹینیوسلی روک رہے تھے اور مطلب یہ باز نہیں آ رہے تھے. یہ بیسیکلی کل پرسوں کی بات ہے, ہمارا ایون انہوں نے ریزسٹنس کی ہے سٹاف کے ساتھ اور اس کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑا ہے اور یہاں پہ ابھی بند ہے وہ بلدیہ میں نا. ہم بیسیکلی جو آپریشن کر رہے ہیں وہ تو یونیفارملی کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ یار جو دکاندار ہیں ان کو بھی ہم, اگر انہوں نے انکروچمنٹ کی ہے تو ان کا بھی سامان اٹھایا جائے, اور ہم کنٹینیوسلی اٹھا رہے ہیں. ان کا سامان ہم ڈسپوزل پہ وہاں پہ اکٹھا کر رہے ہیں, اور جو لوگ اگر واپس لینا چاہتے ہیں تو پھر وہ ڈی سی صاحب کو اپلیکیشن دیں گے اور ڈی سی صاحب ہمیں مار کرتے ہیں, اس کے بعد ہی ہم اس پہ کارروائی کر کے ان کو سامان واپس کرتے ہیں. بیسیکلی اگر یہ ایک امیج آ رہا ہے کہ ریڈی والے کو ہٹ کر رہے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. ہم تو یونیفارملی کر رہے ہیں اور سب کو, دکاندار بھی اگر انکروچمنٹ میں آتے ہیں تو ان کو ہم ہٹا رہے ہیں اور ان کا سامان ضبط کر رہے ہیں. اچھا, یہ بھی بتائیے گا کہ یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی پلازے بنے ہوئے ہیں ان کی پارکنگ نہیں ہے, اور ہمارے شاندار چوک سول لائن پہ اصل ایشو ٹریفک کا یہی ہے, بلاک ہونے کا, کہ وہاں پہ پارکنگ نہیں ہے, کیونکہ وہ پلازا مالکان نے جو پارکنگ ایریا وہ اپنے پلازے میں شامل کر دیا ہوا ہے, اور جو ان کی گاڑیاں موٹر سائیکل بائکس ہیں وہ باہر کھڑی ہوتی ہیں روڈ پہ. ان کے لیے کیا آپ نے کوئی کارروائی کا کوئی عمل درآمد کچھ کیا ہے؟ ہاں میڈم, کوشش کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک لانگ ٹرم ایشو ہے, یا اس کو ریزالو کرنے کے لیے ٹائم لگتا ہے ڈیفینیٹلی. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے لیول پہ ہم جو انکروچر ہیں, عارضی انکروچر ہیں, ان کو ہٹ کریں. اس کے ساتھ ہی ہم کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں پلاننگ برانچ سے بھی,
اور ٹریفک پولیس والوں سے بھی کہ ان کا کوئی سلوشن نکالا جائے. اگر جن کے بلڈنگ پلان اپروو نہیں ہیں ان کے خلاف ہم ایکشن لیں, اور جن کے بلڈنگ پلان اپروو ہیں یا ٹریفک کا ویسے ایشو ہے تو ان کے لیے ہم سیپریٹ پارکنگ کے لیے ڈی سی صاحب میٹنگز بھی کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا پرماننٹ سلوشن ہو جائے. اچھا, آج کی کھلی کچہری میں کچھ اس طرح کے لوگ کوئی آئے, اپلیکیشنز آئیں, کوئی اس طرح کی شکایات آئیں آج؟ میڈم ایک کمپلین آئی تھی ڈوک جمعہ سے, وہ اللیگل بلڈنگ پلان کے متعلق تھی. اس پہ ہم انشاءاللہ ابھی ڈی سی صاحب کی ڈائریکشن کے مطابق ہم کارروائی سٹارٹ کر دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ ود ان ویک ریزالو ہو جائے ایشو. جی بالکل, یہاں پہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں تو مکمل طور پر ٹرانسپیرنسی کے ساتھ تمام معاملات جو ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے, معاملات کو حل کیا جا رہا ہے. لوگ اگر شکایت لے کر آ رہے ہیں تو ان کو فی الفور حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کی داد رسی کی جا رہی ہے تاکہ ان کو مزید کسی پریشانی کا سامنا نہ ہو. اور اس کھلی کچہری کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہاں پہ عوام جن کی رسائی دفاتر تک نہیں ہوتی, جن کی رسائی یا جن کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جی دفاتر میں ہماری جو بات ہے اس کو نہیں سنا جاتا, ہمارے مسائل کو حل نہیں کیا جاتا, کم از کم اس کھلی کچہری میں آ کر وہ اپنے مسائل کو سب کے سامنے ڈسکس کر سکیں. یہاں پہ اور بھی کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی ہم جانیں گے کہ وہ آج کی کھلی کچہری کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. اچھا, یہ بتائیے گا کہ کتنے بجے آتے ہیں اور کتنے بجے جاتے ہیں؟ صبح 9 بجے آتے ہیں تو 3-4 بجے جاتے ہیں. صحیح. ابھی مطلب 3 دن سے آپ کا یہ جو آج کام ختم ہوا ہے. آج ختم ہوا ہے. جی ہاں, آج تو آپ نے یہ جو انتظامیہ ہے ڈی سی صاحب کے نوٹس میں یہ معاملہ نہیں لائے؟ نہیں, میں نہیں لایا. نہیں, آپ کو یہاں پہ اپلیکیشن دینی چاہیے تھی نا کہ کم از کم جو ہے اس مسئلے کو حل کیا جائے, یہاں پہ سٹاف جو ہے وہ بڑھایا جائے. تو آپ آئے ہیں نا, آپ ہماری آواز بنے اور انہیں کہ جی بالکل, یہاں پہ جو ہے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ سٹاف کی کچھ کمی جو ہے وہ دیکھنے کو آ رہی ہے. رجسٹریشن کے معاملات جو ہیں اس کے لیے 3-3, 4-4 دن جو ہے وہ مسلسل چکر لگانے پڑتے ہیں, پھر اس معاملے کو جو ہے وہ حل کیا جاتا ہے. اور یہاں پہ جو ہے عملہ جو ہے وہ بہت کم ہے, عملے کو بڑھایا جائے. ایک پٹواری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور اس کھلی کچہری میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ جتنے بھی ہمارے ڈسٹرکٹ کے پٹواری ہیں وہ بھی موجود ہیں, اور یہاں پہ لوگوں کے مسائل کے لیے بھی جو ہے وہ کوشاں ہیں. تو یہاں پہ ہم جاننا چاہیں گے کہ لوگوں کو بڑی شکایات ہوتی ہیں پٹواریوں سے, اس کی کیا وجہ ہے؟ بس میڈم پنجیاں گلا برابر نہیں ہونیاں تے کچھ ہے بار باقی تے معاملات سامنے جیل میں بڑے اچھا انتظام چل رہا ہے انشاءاللہ باقی بہترین ہے جا. اچھا, آپ کے پاس جب لوگ آتے ہیں مسائل کے حل کے لیے تو آپ مطلب ان کی داد رسی کرتے ہیں, ان کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ جی انشاءاللہ سر, ٹاپ پراٹی رہے کوشش کری نا جتنے ریکارڈ جڑا ہونا اس نے متعلقہ جڑی ہونے ایسا انشاءاللہ کمل پورا تعاون کری نے. اچھا, کون سے علاقے میں ہیں آپ؟ میں جادے کے ایریا میں موزے جادے. اچھا, کبھی لوگوں کو شکایات ہوئیں یا آپ کے خلاف بھی کوئی کمپلین ہوئی ہو, یا کبھی کسی نے کہا ہو کہ جی پٹواری جو ہیں ہمارے جیلم کے وہ نہیں سن رہے, یا کوئی مطلب اس طرح کی کچھ کمپلین آپ کے خلاف ہوئی ہو؟ ابھی تک نہیں ہے, ساری سروس میں نہیں ہے. اچھا, کتنے سال ہو گئے ہیں آپ کو سروس کو؟ 16 سال ہو گئے سر, ابھی تک کوئی کمپلین نہیں. کوشش کری نا انشاءاللہ جڑا کام ہوا کسی نہ کر دیں گے. تو مطلب لیکن کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کی طرف سے پریشانی کا سامنا عوام کو ہوتا ہے. دیکھیں, عوام بھی تو پاگل نہیں ہے نا کہ وہ اگر بلا وجہ سے الزام لگائے. تو ایسے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بندے کے پتر بن جاؤ؟ انسانیت پیدا کرنی چاہیے ہر کسی واسطے, جہاں کسی نے جائز کام ہوا روکنا نہیں چاہیے, کرنا چاہیے. باقی جا کسی واسطے انسانیت پیدا کرو, اللہ پاک چھوڑ واسطے انسانیت پیدا کرنا چاہیے. جی بالکل, یہاں پہ جو ہمارے ساتھ پٹواری موجود ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تو اللہ جو ہے وہ ہمارے لیے آسانیاں یقیناً پیدا کرے گا. اور یہاں پہ جو ہے یہ سوچ کے چلنا چاہیے کہ کم از کم جو ہمارے پاس ایک سائل آیا ہے تو اس کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش بھی کی جانی چاہیے. یہاں پہ دیکھتے ہیں کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. یہاں پہ کھلی کچہری میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو شکایات بھی ہیں کہ مسائل کا حل نہیں ہو رہا. یہاں پہ ایک جو ہے بس ایک فارمیلٹی جو ہے وہ پوری کی جا رہی ہے. یہاں پہ ایک اور سائل ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اور کس قسم کے مسائل کا ان کو سامنا ہے, کیوں ان کا مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں کیا جا رہا. جی بالکل, مسئلہ حل ہو رہا ہے لیکن مسئلہ حل ہو رہا ہے پیسوں کے ساتھ, اس کے بغیر نہیں آ رہا. میں آیا ہوں تقریباً UK سے آیا ہوں, 1 ماہ ہو گیا, تو بس جب تک میں نے کچھ نہیں لگایا کچھ بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, ابھی بھی میں کچھ پیسے دیے, کافی بھاری رقم دی ہے, وہ میری جائیداد میرے نام پہ ٹرانسفر کرانے کے لیے کم سے کم مجھے اچھے خاصے پیسے لگے ہیں. ابھی میں ڈر کے ادھر انٹرویو نہیں دے رہا, اس لیے کہ یہ نہ ہو کہ وہ میری رجسٹری رک جائے.
صحیح نہیں، یہ بتائیے گا ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن آپ کم از کم یہ بتائیں کہ آپ کو یہ کب سے آپ چکر لگا رہے ہیں، کب سے آپ کی سنوائی نہیں ہو رہی؟ میں جناب ہر دفعہ آتا ہوں تو ہر دفعہ یہی کہتے ہیں کہ فلاں آفیسر نہیں ہے، فلاں آفیسر نہیں ہے۔ میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ آفیسر کا کام کیا ہے کہ دفتر میں بیٹھنا ہے؟ بڑے بڑے آفیسر ہیں وہاں پر، جس ملک سے میں آیا ہوں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی چکر نہیں ہے۔ کوئی عمران خان صاحب یہ بولتے ہیں جی رشوت نہیں ہے، رشوت کیسے نہیں ہو سکتی جب آپ ایک کمرے میں بٹھا دیتے ہیں ایک سانپ کو؟ میں جس ملک سے آیا ہوں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، جتنے بڑے سے بڑا آفیسر خود ہی اٹھتا ہے، خود ہی معذور بندے کو اندر لے کے آتا ہے، وہ بھی تو آفیسر ہے نا۔ تائیں اس لیے وہ قوم ترقی کر گئی ہے۔ یہاں پر دیکھے غریب بندہ بیٹھا ہوا ہے بیچارہ، جس کے پاس، میرے پاس تو پیسے تھے میں نے لگا لیے، میں تو ابھی بھی پاؤنڈ چینج کروا کے ابھی بھی آیا ہوں، یہ پاؤنڈ کرنسی ہے، یہ میں ابھی چینج کروا کے آیا ان کے منہ بند کرنے کے لیے۔ اچھا، کتنی رقم جو ہے وہ ڈیمانڈ کی گئی، کتنے پیسے دیے ہیں آپ نے؟ جیسے بندہ ہوتا ہے ایسے ہی، اگر میں تو خود آگے ہوا نہیں ہوں، میں نے تو آگے بندے کیے ہیں جو شکل سے ہی وہ غریب ہی لگتے ہیں۔ اگر میں خود ہوتا تو میں تو پھر انہوں نے تو میرا کباڑہ کر دینا تھا کافی، پھر بھی اپنی زمین کے انتقالی کے لیے یعنی کہ سارا کام 1 لاکھ سے اوپر لگ گیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آج آپ کھلی کچہری میں آئے ہیں تو آپ نے یہ کمپلین یا شکایت آپ نے ڈی سی صاحب کے سامنے پیش کی ہے کہ جی یہ معاملہ یہاں پہ ہمیں درپیش ہے؟ میری بہن ڈی سی صاحب کیا کرے گے؟ کچھ نہیں کرے گے، ادھر کچھ بھی نہیں کرتے، ادھر جو آتا ہے وہ بس اپنا ہی۔ لیکن what can say? I can't say anything, you know, I mean. جی بالکل، یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ کچھ لوگ ہمیں ایسے نظر آ رہے ہیں جو کہ ڈس اپوائنٹڈ بھی ہیں، جن کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ بغیر پیسے کے یہاں پہ معاملہ جو ہے وہ حل نہیں ہوتا۔ اس کھلی کچہری کو لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر آدمی کی داد رسی ہو سکے، لیکن یہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ بیہائنڈ سین اگر ہم دیکھتے ہیں تو کچھ معاملات ایسے ہیں جن کو ٹھیک کرنے کی بہت ضرورت ہے، جن کو لوگوں کو جو ہے ان کو یہ شکایت کرنی پڑتی ہے کہ جی ہماری سنوائی نہیں ہو رہی، ہمارے مسائل کا حل نہیں ہو رہا، یہاں پہ ان سے رشوت بھی مانگی جاتی ہے، انہیں پیسے بھی دینے پڑتے ہیں، اور صرف اپنی ہی پراپرٹی اپنے نام منتقل کرنے کے معاملے میں۔ تو یہاں پہ جو ہے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو کہ ہم بھی جو ہے عوام کی رائے جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ اگر بہت سارے جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاملہ بہت اچھے طریقے سے حل ہو رہا ہے، لیکن دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ کمپلیننٹ ہیں، جو کہ شکایت کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہاں پہ جو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی جانب سے بہت اچھا قدم تو اٹھایا گیا، لیکن اس میں ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ تھوڑی سی ڈاؤٹ میں ہے۔ یہاں پہ ان معاملات کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ یہاں پہ کچھ اور لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی دیکھیں گے وہ کیا کہتے ہیں، جو ہیں وہ کھل کر سامنے آئیں۔ اور یہاں پہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی جانب سے اگر ہم دیکھتے ہیں بہت ہی احسن اقدام ہے تاکہ غریب کی جو ہے وہ داد رسی کی جا سکے۔ یہاں پہ اس وقت ایک سائل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی جانیں گے کہ وہ کس مسئلے کے حل کے لیے آئے، کیا ان کی داد رسی ہوئی یا کہ انہیں کسی مسئلے کا سامنا ہوا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ یہاں پہ کس مسئلے کے لیے حل کے لیے آئے ہیں؟ ہمارا ایک ریونیو کا مسئلہ ہے، اس مسئلے کے لیے ہم آئے ہیں۔ پرویز اختر صاحب ہیں، ان کا ایک اچھا سٹیپ ہے، ہم نے ان کے سامنے اپنا جو ہے وہ مسئلہ سامنے ان کے رکھا ہے، تو انہوں نے ہمیں یقین دلایا کہ وہ ہمارا آج ہی کام جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ تو میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ ہم جیسے جو ہیں سائل ہیں ان کے جو ہے وہ مسائل حل کرتے ہیں اور عوام کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تو اب تک کتنی کھلی کچہریوں میں آپ آ چکے ہیں؟ میں تو یہ ہمارا یہ فرسٹ سٹیپ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا جو یہ مسئلہ ہے یہ 1 سال سے چل رہا ہے، تو کھلی کچہری میں یہ ہمارا فرسٹ سٹیپ ہے۔ اچھا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 سال سے آپ کو یہ مسئلہ درپیش ہے، اس کا حل نہیں ہوا، اس کی کیا وجہ تھی، یہ کیوں نہیں حل ہوا؟ دیکھیں جی، یہ تو ہمیں نہیں پتہ کیوں نہیں حل ہوا، لیکن ہم نے بہت سارے چکر کاٹے ہیں پٹواریوں کے پاس، لیکن انہوں نے جو ہے وہ ہمیں کہتے تھے کہ کل پرسوں، تو کرتے کرتے پھر ہم جو تنگ آ کے اب جو ہے نا ہم کھلی کچہری میں آئے، تاکہ ہم نے سنا تھا کہ مسائل حل ہوں، لیکن مجھے یہ امید ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہوگا، اور یہ اچھی بات ہے جس نے ہمیں بتایا ہے، تو یہ اچھا ایک کام ہے۔
जी बिल्कुल, ये वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की जानिब से बहुत ही आसान इक़दाम है। और यहाँ पे साइल जो हमारे साथ हैं उनका भी यही कहना है कि जो गुज़श्ता 1 साल से उनका मसला था जो हल नहीं हो रहा था, जिसके लिए पटवारी उनके चक्कर लगवा रहे थे, जितना भी स्टाफ है उनका चक्कर लगवा रहा था, लेकिन आज उनकी सुनवाई हुई। यहाँ पे DC जेला मौजूद है, इंतज़ामिया मौजूद है और यहाँ पे उनके मसले के हल के लिए जो है वो कदम उठाया गया है। मैंने दरख्वास्त 31 दिसंबर को दी थी और उसके बाद यकम को इधर आई डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से AC ऑफिस, लेकिन पूरा महीना गुजर गया था, पेशरफ नहीं थी हो रही। ठीक है, फिर 2 दिन कबल वही दरख्वास्त AC ऑफिस में दोबारा मैंने उसी तरह की दायर करके मैंने कहा कि ये मामला हल करें, इतना अरसा हो गया। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो दरख्वास्त उन्होंने तो मार्क कर दी, लेकिन आगे जो अमला था सारा, ये जितने भी इधर यहाँ पे आज बैठे हुए थे, इन्होंने फिर बड़ा एक्शन लिया। मैंने अभी आया हूँ 5 मिनट के अंदर इन्होंने वो सारों से, एजाज साहब हैं हमारे, बहुत उन्होंने तावन किया हमारे साथ, एक और हैं इधर तहसील ऑफिस के, उन्होंने तावन किया, आगे तारक साहब हैं उन्होंने भी तावन किया, सारों ने माशाल्लाह इधर तावन किया है। खुली कचहरी का ये फ़ायदा हुआ है कि उसका हमें बेनिफिट मिला है अभी, और हम पुरसकून होकर यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा अगले 24 घंटे बाद हमसे आपने रिपोर्ट लेनी है, तो हम दोबारा कल आएंगे, रिपोर्ट लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। अवामी मसाइल के हल के लिए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जानिब से ये खुली कचहरियों का इनेकाद बहुत ही आसान इक़दाम है। और यहाँ पे इस वक्त जो देखते हैं जेलम में भी 4थी खुली कचहरी का इनेकाद है और लोग जो हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि वो कई महीनों से और सालों से चक्कर भी लगा रहे हैं, लेकिन उनको या तो तनख्वाह दिया जाता है या उनके मसले को हल नहीं किया जाता। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मसले जिनके मसाइल को फिलफोर हल भी कर दिया गया। तो यहाँ पे जो है कुछ ऐसे हैं कि मामला जिनको हमारे इदारों में ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे अवामी मसाइल के हल के लिए ये सब इदारे जो हैं वो बनाए गए हैं ताकि अवामी मसाइल को फिलफोर हल किया जा सके। अवाम के मसाइल के हल के लिए यहाँ पे सब लोग मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर अवाम की दाद रसी नहीं होती तो ये जो खुली कचहरियाँ हैं ये इसी मकसद के लिए हैं कि कम अज़ कम इंतज़ामिया के सामने, DC के सामने ये बताया जा सके, शिकायत लोग पेश कर सकें कि उनको किस किस्म के मसाइल का सामना है, ताकि उन मसाइल को जो है फिर हल किया जा सके।